بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے جسموں میں پھیلنے والے اعصاب اور سمٹنے والے عضلات ترتیب دیے اور زندگی کی آسائشوں سے ہمیں بہرہ مند فرمایا، اور لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کی سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54۔ تو آغاز کرتے ہیں پروردگار کے پاک نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے گوسالہ اختیار کر کے یقیناً اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، پس اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں استعمال ہونے والے چند کلمات کی تشریح یوں ہے۔ پہلا لفظ ہے باری۔ باری کے معنی ہوتا ہے موجد، خالق۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر لفظ باری کے ساتھ دو اور وصف بھی ذکر ہوئے ہیں۔ سورہ حشر میں ارشاد ہوا ہو، واللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی۔ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ وہی اللہ ہی خالق، موجد اور صورتگر ہے جس کے لیے حسین ترین نام ہیں۔ خالق اور باری میں فرق یہ ہے کہ باری صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ ہر چیز کے لیے نہیں بلکہ جاندار چیزوں کی خلقت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس مقام پر بولا جاتا ہے جہاں ان دقیق رموز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو جن کا احاطہ صرف عالم الغیب ہی کر سکتا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں جو لفظ باری استعمال ہوا ہے، اس کے استعمال سے یہ لطیف اشارہ ملتا ہے کہ جانور کو خدا بنانے والے کس قدر احمق ہیں کہ انہیں اپنے اس خالق کے حضور توبہ کرنی چاہیے جس نے انہیں احسن تقویم پر خلق فرمایا ہے۔ اس آیت کی تفسیر یوں ہے کہ گوسالہ پرستی دین خدا سے ارتداد اور شرک باللہ ہے، جیسے ارشاد ہوا ان الشرک لظلم عظیم، اور یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور چونکہ شرک توحید کی اہانت اور عہد شکنی ہے، اس لیے اس کی سزا بھی جرم کی شدت کے مطابق ہے، یعنی بت پرستوں کو اپنے ہی رشتہ داروں کے ہاتھوں قتل کرا دیا جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں ان لوگوں کو حکم ملا کہ فتنہ گوسالہ سے بری و ذمہ افراد گوسالہ پرستوں کو قتل کر دیں۔ تورات میں ہے کہ بنی لاوی چونکہ اس بت پرستی کے اس بت کے سامنے نہیں جھکے تھے، اس لیے اسے حکم ملا کہ وہ بت پرستوں کو قتل کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ہی بت پرست رشتہ داروں کو قتل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ذالکم خیر لکم، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ کیونکہ بھلائی اس لیے کیونکہ ایک جسم یا امت سے کسی ناسور کو، جسم سے یا امت سے کسی ناسور کو کاٹ کر جدا کرنے میں ہی اس جسم یا اس امت کی بھلائی مضمر ہوتی ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات دو ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ حکم خداوندی کی تعمیل میں رشتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔
اور دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ حدود الہی کے اجرا اور مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے میں انسانیت کی بھلائی مضمر ہے۔ خداوند عالم ہمیں ان آیات پر غور کرنے اور ان کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔